مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی کم ہمت ہو گئے، تم سے پہلے انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا، تم سے پہلے انبیاء کی کھال تک کو ادھیڑ دیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر آنے والے حال پر صحابہ کو پچھلے انبیاء علیہ والسلام کی قربانیاں اور مجاہدے یاد کرا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے اور ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس راستے میں، اس کام میں، اس محنت میں جو حال پیش آئے، کوئی حال ایسا نہیں ہے جس حال سے صحابہ نہیں گزرے ہیں۔ گرمی کا حال ہو تو اس کی مثالیں بھی ملے گی، سردی کا حال ہو اس کی مثالیں بھی ملے گی، بارش کا حال ہو اس کی مثالیں بھی ملے گی، تنگی بھی ہے، فاقہ بھی ہے، بیماری بھی ہے، معذوری بھی ہے۔ سارے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محنت کر کے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو گرمی کے زمانے میں سرد علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے سامنے تبوک کا حال نہیں ہے۔ وہ سفر کتنی گرمی میں ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے اگر دھوپ میں کچے گوشت کو زمین پر ڈال دیا جاتا تو بھول جاتا، ایسی سخت دھوپ ہے۔ منافقین کہہ رہے لا تنفروا بالحر، کیوں نکل رہے ہو اس گرمی میں، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اللہ نے کہا نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تبوک میں سردی ہے، اتنی سخت سردی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گڑھا کھود کر کے اپنے آپ کو اس گڑھے میں سردی سے بچانے کے لیے چھپاتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس تو اوڑھنے کے لیے، ہمارے پاس تو پہننے کے لیے، ہمارے پاس تو گرم لباس ہے، ہمارے پاس گرم چادریں ہیں۔ صحابہ کا حال یہ ہے، گرمی کا لباس تو دور کی بات، جو عام لباس ہوتا ہے یہ بھی پیون سے خالی نہیں ہے، یہ بھی صحیح طور پر میسر نہیں ہے، یہ بھی مکمل طور پر انہیں حاصل نہیں ہے، لیکن اس حال میں بھی تقاضے کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خندق کے موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اب یہ آخری موقع تھا ان کے مکہ مدینہ آنے کا، اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ ساری بشارتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کے حال کے برداشت کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنائی ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے تاکہ اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پیر میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر مسجد جا رہے ہیں، جاتے جاتے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، چپل اتنی معمولی چیز ہے وہ بھی مجھ کو حاصل نہیں ہے، کب تک یہ حالات رہیں گے، کب تک اس تنگی کے ساتھ زندگی گزرے گی؟ کہتے تھے اس خیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا، وہاں پہنچ کر کے میں نے دیکھا ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، مانگنے والا ہے، جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پیر ہی نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، میرے پاس پیر تو ہے، صرف چپل ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا تو شکر گزاری کی توفیق ہوئی، ورنہ انسان کے اندر ناشکری کی کیفیت آئے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو۔ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ کاش ابو بکر سے عمر آگے بڑھ جاتا، ہر موقع پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایسے صحابہ ایک دوسرے سے دین کے بارے میں آگے بڑھنے کے لیے مسابقہ اور ایک دوسرے سے ایسے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جیسے دو بیل آپس میں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے
فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے حادثے کے بعد مدینہ میں کسی پر بھی کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ آ جاتا، ہم اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ یاد دلاتے، اس کو اپنا حادثہ غم ہلکا معلوم ہونے لگتا، کیونکہ سارے غموں میں سب سے بڑا غم حضور کی جدائی ہے، سارے حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ امام الانبیاء کا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 2 دن مدینہ میں ایسے گزرے ہیں، ایک دن وہ تھا جب اللہ کے نبی کی مدینہ آمد ہوئی تھی، مدینہ کی ساری چیزیں روشن ہو گئی تھی، مدینہ کے ہر گھر میں خوشیاں تھی، مدینہ کی بچیاں تک آپ کے استقبال میں نظم پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، عید سے زیادہ خوشیاں مدینہ کے ہر گھر میں ہیں، امام الانبیاء مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، کئی ہفتوں مہینوں تک مدینہ والے روزانہ مدینہ کی سرحد پر جا کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے آج کا دن حضور کے مدینہ میں داخل ہونے کا ہو، ہم آپ کے استقبال میں پہلے سے موجود رہے۔ ایک دن تو وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، دوسرا دن حضرت انس فرماتے تھے مدینہ میں وہ آیا ہے جس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، مدینہ کی ہر چیز پر ظلمت چھا گئی، مدینہ کا ہر گھر اور گھر کا ہر فرد غم سے نڈھال ہے، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، سلام کیا جا رہا ہے، ان کو سلام کا جواب دینے کا ہوش نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا صاحب وراثت وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اور عمر جو ہے وہ اس کو سبق سکھائے گا۔ افراتفری کا ماحول ہے، ایک عجیب بے چینی ہے، ایک عجیب کیفیت صحابہ پر طاری ہے۔ وہ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ہے اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف رسول کی تھی، آپ کی حیثیت صرف ایک پیغمبر کی تھی، جیسے سارے پیغمبر اس سے پہلے دنیا سے گئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جیسے انبیاء دنیا سے گئے ہیں ایسے ہی آپ کا بھی دنیا سے جانا طے ہے۔ افإن مت او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ کے جانے کے بعد کیا تم بھی پیچھے پھر جاؤ گے، اپنی پیٹ پھیر لو گے، اپنے قدموں کو جو ہے وہ تم پیچھے ہٹا لو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے تھے یہ آیت تو بہت پہلے حضور پر نازل ہو چکی تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن پڑھنے پر ہمیں ایسا لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے۔ ایسا زبردست غم ہے صحابہ پر، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ہم پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر ان غموں کو دن پر ڈال دیا جائے تو دن روشنی کو چھوڑ کے تاریکی میں تبدیل ہو جائے، ایسے حالات آئے ہیں۔ حضرت انس سے فرما رہی ہے کیف اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل نے یہ بات کیسے گوارا کر لی تم امام الانبیاء کو منو من مٹی کے نیچے دبا کر کے آ گئے ہیں۔ مدینہ کی ہر چیز تاریک ہے، یہ 2 دن مدینہ میں گزرے ہیں۔ حضرت انس فرماتے تھے حضور علیہ السلام کی جدائی کے بعد کسی پر بھی مدینہ میں کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ آ جاتا، اس کو بطور تسلی کے لیے آپ علیہ السلام کی جدائی کا حادثہ واقعہ یاد دلایا جاتا، اسے اپنا غم ہلکا معلوم ہونے لگتا، اسے اپنی مصیبت چھوٹی لگنے لگتی، اسے اپنا حادثہ بہت معمولی معلوم ہونے لگتا۔ فرمایا کہ اس راستے میں، اس محنت میں ہر آنے والا حال، ہر آنے والا مجاہدہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں اس کی مثالیں ملے گی، یہ تربیت کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے۔ جیسے سونا جب تک آگ کی بھٹی سے نہ گزرے وہ سونا نہیں بنتا ہے، اس کی قیمت نہیں لگتی ہے، سارے ہتھیار سارے اوزار جب تک آگ سے گزرے نہ اور لوہے سے پیٹے نہ جائے اس وقت تک ان کی قیمت نہیں لگتی ہے۔ فرما ایسے ہی انسان جب تک مجاہدے کی بھٹی سے نہ گزرے، انسان جب تک حالات کے تھپیڑے سے نہ گزرے، انسان جب تک آزمائشوں سے نہ گزرے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کا بننا ناممکن ہے۔ اس لیے کہا کہ گھبرانا تو انہیں چاہیے جن پر حال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ، کہ جب یہ ہم کو بھول جائیں گے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ہم ان کی نافرمانیوں معصیتوں کے باوجود
ان پر دنیا کی ریل پیل کر دے, ان پر دنیا کو انڈیل دے, دنیا کی برکتوں کے دہانے ان پر کھول دے, اور ان کے وہ میرے دوستوں زندگی ایس و عشرت میں گزرنے لگے. کہا کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ نافرمانی کے باوجود دنیا کو آتے دیکھو, یہ سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہے, اللہ کی گرفت آ رہی ہے, کہ جب پکڑیں گے تو پھر اگلا پچھلا سارا حساب برابر ہو جائے. تو کہا کہ حال کے نہ آنے پر صحابہ گھبرایا کرتے تھے, حال کے آنے کے تو ایسے منتظر رہتے تھے جیسے رات کا شخص دن کے آنے کا منتظر ہوتا ہے, کہ حال آئے گا اللہ کی مدد کو لے کر کے آئے گا, اور جتنا بڑا حال آئے گا اتنی بڑی خیر کو لے کر کے آئے گا. اس کی مثالیں بھی سیرت میں ملیں گی. جتنا بڑا حال آیا ہے اتنی بڑی خیر کو لے کر کے آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں, میں ابوبکر حدیبیہ کو فتح سمجھتا ہوں. حدیبیہ میرے نزدیک فتح ہے. کتنا بڑا حال صحابہ پر ہے. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ صحابہ جو حضور کے اشاروں پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے, وہ حضور کے حکم پر بال نہیں کٹا رہے. آپ نے کہا سر کے بالوں کو مونڈ دو, اپنے احرام کو کھول دو, اپنی چادریں اتار دو, اور تم جو ہے وہ اپنے مدینہ کی واپسی کا رخ کر لو. صحابہ 3 مرتبہ صراحتاً حکم دینے جانے کے باوجود بھی وہ صحابہ جو حضور کی منشا پر عمل کرتے تھے, آپ کا گزر ہوا راستے سے پوچھ لیا کہ یہ مکان کس کا ہے, کچھ نہیں کہا اچھا ہے برا ہے باقی رہنا چاہیے ختم کر دینا چاہیے, صرف آپ نے معلوم کیا. دوسری مرتبہ حضور کا گزر ہوا تو وہ مکان زمین دوز ہو چکا تھا, زمین کے لیول میں ہو چکا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا, یہاں تو مکان تھا. کہا اللہ کے نبی آپ کی منشا کو سمجھتے ہوئے صحابی نے اس مکان کو زمین دوز کر. صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے والے تھے, اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں, اس وقت آپ کی منشا کیا ہے. آپ نے بدر کے موقع پر پوچھا اشیرو علیہ, مجھے رائے دو کرنا کیا ہے. ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا جس کو روکنے کے ارادے سے ہم آئے تھے, ابو جہل کا قافلہ آ چکا ہے, 1000 جنگجو لڑاکو ہیں اور 1000 کا لشکر ہے, سارے اوزار سارے ہتھیار سے لیس ہے, کرنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی منشا معلوم کر رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ موسیٰ کی قوم کی طرح ہمیں کیوں سمجھ رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں, ہم تو موت کے آخر سانس تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے. ہم نے بیعت کی ہے, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی منشطنا وفی مکرہنا وفی عسرنا وفی یسرنا, ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم نے تو مرنے پر بیعت کی ہے آپ سے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, یہ سارے اشعار صحابہ کے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ جب تک ہماری سانس میں سانس رہے گی اللہ کے نبی ہم ساری زندگی آپ کا ساتھ دیں گے. تو وہ صحابہ جو حضور کی منشا کو سمجھنے والے ہیں, وہ حضور کے حکم پر بھی اپنے بالوں کو مونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں, معمولی حال نہیں ہے, اتنے زمانے سے اپنی آبائی سرزمین سے دور ہے, اپنے وطن سے دور ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, ہمارا وطن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارا علاقہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو چھوڑنے میں آدمی کے دل پر بوجھ گزرتا ہے, اس کو چھوڑنے میں آدمی کا دل اندر سے روتا ہے. تو مکہ جیسی سرزمین کا چھوڑنا, وہ سرزمین جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے, وہ سرزمین جو ساری دنیا کا قبلہ اور مرکز ہے, وہ سرزمین جہاں روزانہ 120 اللہ کی رحمتیں اترتی ہے, وہ سرزمین جو انبیاء کی قربانی کا مرکز ہے, اور وہ سرزمین جس کی طرف اللہ نے ساری انسانیت کے قلوب کو متوجہ کیا ہے اور ساری دنیا کی نعمتوں کو اللہ نے جمع کیا ہے, اس سرزمین کا چھوڑنا کوئی آسان اور معمولی چیز تو نہیں ہے. حج کرنے والوں سے آپ پوچھو, عمرہ کرنے والوں سے آپ معلوم کرو, 15 دن وہاں رہنا, 20 دن وہاں رہنا, 25 دن, 1 مہینے کا قیام, ایسا دل لگ جاتا ہے وہاں کے ماحول سے کہ واپس آنے والا چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر کے روتا ہے. تو جن کی پیدائش وہاں ہے, جن کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے, جن کے مکانات, جن کے سارے گھرانے وہاں ہیں, زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جن کا وہاں گزرا ہے, ان کو دین کی نسبت پر وہاں سے نکلنا پڑا. اب چند سالوں کے بعد واپس جا رہے ہیں عمرے کی نیت سے, عبادت کی نیت سے, اور چند کلومیٹر کے فاصلے سے حضور کہہ رہے واپس چلنا ہے.
ایسی سخت شرطیں لگائی گئی مکہ والوں کی طرف سے. حضرت عمر فرماتے تھے خدا کی قسم صرف حضور کے احترام میں ہم نے ان شرطوں کو مانا ہے, ورنہ مجھ جیسا شخص کبھی بھی ان شرطوں کو قبول نہیں کرتا. ایسی شرطیں ہیں, اللہ کے نام کے ساتھ ہم رحمان و رحیم قبول نہیں کرتے. مٹاؤ اس کو, بسم اللہ العظیم لکھو, بسم اللہ العظیم لکھو جو زمانے جاہلیت میں لکھا جاتا تھا, مٹوا دیا رحمان و رحیم کو. ہم محمد الرسول اللہ, یہ اس کو یہی تو جھگڑا ہے ہمارا. محمد بن عبداللہ لکھو. صحابہ میرے دوستوں بزرگوں حضرت علی تیار نہیں ہوئے, تمہارا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارے آدمی کو تم کو واپس کرنا پڑے گا, اس سال تم کو واپس جانا پڑے گا, آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہے, بغیر کسی ہتھیار بغیر کسی اوزار کے آنے کی اجازت ہے. ساری شرطیں لگائی گئی, حضور ہر شرط کو قبول کر رہے, ہر شرط کو آپ منظور کر رہے. اتنا ناگوار گزرا ہے صحابہ پر کہ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی سے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہمارا مذہب حق نہیں ہے, کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہے. ورنہ عمر ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اتنا صحابہ پر ناگوار گزرا. لیکن ابھی علماء فرماتے ہیں حدیبیہ کے میدان سے صحابہ باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل وہی لے کر کے آئے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ نبی جی ہم نے تو آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. وہ مکہ جس میں جانے کے لیے 3 دن کی اجازت مل رہی تھی, وہ مکہ جس میں جانے سے ان کو روک دیا گیا, 1 سال بھی نہیں گزرا تھا, اللہ نے پورا کا پورا مکہ صحابہ کو فتح کروا دیا. تو یہ اس کی کئی مثالیں ہمیں سیرت میں ملے گی. جتنی بڑی ناگواری آئی ہے, جتنا بڑا مجاہدہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اتنی بڑی خیر صحابہ کے حصے میں آئی ہے. بس یہ ہے کہ صبر سے کام لینا پڑے گا. انسان بے صبرا ہے, انسان جلد باز ہے, وہ چاہتا ہے آج مجاہدہ کروں کل نتیجہ ہے, آج دعوت دوں کل سامنے والے کو ہدایت مل جائے. میرے دوستوں بزرگوں, ایسا تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ایسا تو صحابہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, تو پھر ہمارے اپنے ساتھ کیسے ہوگا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری ہڈیاں جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے, اور میری چمڑیاں جو ہے وہ جھرا چکی ہے, اور میرا بال جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے, اور میری ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے, اور میں بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ چکا ہوں, لیکن میں آپ سے اولاد کا مطالبہ اور سوال کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے دلوائی, لیکن اس دعا کے قبول ہونے میں اور اس کے ظاہر ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگ گیا. دعا قبول ہوئی لیکن کتنے دن بعد, 40 سال کے بعد. کس کی دعا؟ نبی کی دعا, اولو العزم نبی کی دعا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, وہ اللہ جو ساری کائنات کو امر کن سے بنانے پر قادر تھے, اس اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام. نعوذ باللہ 6 دن اس لیے نہیں لگا کہ اتنی بڑی زمین ہے, اتنا بڑا آسمان ہے, اور 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے, اور ان کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے سمندر ہے, کچھ تو وقت لگے گا نا. کہا نعوذ باللہ اس وجہ سے 6 دن نہیں لگا کہ اللہ رب العزت اس سے کم میں کرنے پر قادر نہیں تھے, وہ تو آنے واحد میں ایسی ایک نہیں لاکھوں دنیا کو پیدا کرنے پر قادر تھے. علماء فرماتے ہیں یہ 6 دن کے ایام کا لگنا انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں, بلکہ کام میں انسان اطمینان رکھے. ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت طے ہے, وہ چیز نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے. لکل شیء عنده بأجل مسمى, ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت طے ہے. آدمی چاہتا ہے کہ آج میں نے قربانی دی, کل اس کے اثرات ظاہر ہو جائے, آج میں نے مجاہدہ کیا ہے, کل اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے. میرے دوستوں بزرگوں, ایسا تو دنیا کے بارے میں بھی نہیں ہوتا. آدمی بڑا مطمئن رہتا ہے. کوئی کاشتکار آج بیج ڈالے کل فصل کاٹنے نہیں جاتا, اسے پتا ہے کہ اس کے آنے میں مہینوں لگ جائیں گے, اس کو آنے میں ہفتوں لگ جائیں گے. کوئی شادی شدہ مرد آج نکاح کر کے کل اولاد کی تیاری میں نہیں لگ جاتا ہے, اسے پتا ہے کہ ابھی اس کے لیے وقت لگے گا. ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں, دین کے بارے میں, محنت کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آج کی ہماری یہ قربانی, آج کا ہمارا یہ مجاہدہ, اور آج کی ہماری یہ اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی کا برداشت کرنا, یہ آج نہیں تو کل
کل نہیں تو پرسوں اللہ پاک ضرور بھی ضرور اس کے نتائج کو ظاہر کر کے رہے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اس راستے میں آنے والے ہر حال کو صحابہ کی زندگی میں تلاش کرنا, اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا اس کے اجر کا شوق اور اس کا یقین ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے. اس یقین کی وجہ سے بڑے سے بڑے حال کا برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی اہلیہ مکان کی چھت پر چڑھ رہی تھی سیڑھی سے, پیر پھسلا گر گئی, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, مسکرا رہی تھی. کسی نے کہا کہ یہ وقت مسکرانے کا ہے. کہنے لگی اس تکلیف پر اللہ کے یہاں مجھے جو اجر و انعام ملے گا اس کے شوق نے میرے اس تکلیف کا احساس ختم کر دیا ہے. ایک کانٹے کے چبھنے پر جب مومن کا گناہ اللہ کے یہاں معاف کیا جائے گا, ایک ٹھوکر کے لگنے پر جب مومن کی غلطیوں سے اللہ کے یہاں درگزر کیا جائے گا, اگر کسی سامان کو دائیں جیب میں رکھا ہے اور غلطی سے ہاتھ بائیں جیب میں چلا جائے اور انسان چونک جائے, اس چونکنے پر جب اس کو اللہ کے یہاں اجر انعام ملے گا تو اس پیر کے ٹوٹنے پر اللہ پاک کیا دیں گے؟ تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اس راستے میں جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو آخرت کے وعدوں پر اٹھایا ہے. دنیا میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا اس کا وعدہ نہیں ہے, لیکن اس کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینصرنی من یعوینی, کون میری مدد کرے گا, کون مجھ کو ٹھکانہ دے گا, اس کام میں کون میرا معاون مددگار بنے گا. مکہ والوں نے کہا ہم کو ملے گا کیا؟ فرمایا جو اس کام کو کرے گا فلہ الجنہ, میں امام الانبیاء اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے وعدوں پر اپنے صحابہ کو اٹھایا ہے. آنے والے نے نکیل سمیت اونٹنی دے دی, فرمایا ایسی 700 اونٹنی تمہیں جنت میں ملی. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, دنیا کے وعدوں پر تو غیروں کو اٹھایا جاتا تھا, دنیا کے فضائل تو غیروں کو سنائے جاتے تھے, دنیا کی لالچ تو غیروں کو دی جاتی تھی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ایمان لے کر کے آ جاؤ, اللہ بارشیں برسائیں گے, اللہ کھیتی باڑیوں میں جو ہے وہ برکتیں دیں گے, اللہ تمہاری اولادوں کو برکتیں دیں گے, اللہ تمہیں مال دیں گے. یہ سارے دنیا کے وعدے ایمان والوں سے نہیں کیے جائیں, ایمان والوں سے تو آخرت کا وعدہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آخرت کے وعدوں پر کھڑا کیا. اللہ کے راستے کی ایک رات پر کیا ملے گا, اللہ کے راستے کے تھوڑی دیر کے قیام پر کیا ملے گا, اللہ کے راستے میں بخار بیماری کو برداشت کرنے پر کیا ملے گا, اور اس سردی کے جھیلنے پر اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, ہم نے بارہا سنا ہے انسان کا دل بہت چھوٹا ہے, ملنے والا انعام بہت زیادہ ہے. اللہ پاک اگر اس چھوٹے سے دل پر اس ملنے والے انعام کو کھول دے, انسان کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جن پر اللہ نے اس راستے کی قدر و قیمت کو اور اس راستے پر ملنے والے انعام کو کھول دیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ اتنے سخت حالات سے گزر رہی ہے. فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ کو ماننے والی ہو گئی, تو کہا کہ کیل لاؤ, لوہے کی کیل ان کے ہاتھوں میں, ان کے پیروں میں, یہ زندہ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اس کو جو ہے وہ ٹھوکا جا رہا ہے. کہنے لگی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ, یہ دنیا کے محل سے مجھ کو محروم کر رہا ہے, تو جنت میں مجھ کو اپنے قرب میں محل عطا فرما. علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آسیہ کو اس جنت کے محل کی جھلک دنیا میں دکھا دی تھی. ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل کا ٹھوکا جانا ان کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے جادوگر فرعون کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے تھے, بارہا ہم نے سنا ہے کہ شام ہونے سے پہلے سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے. فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے تم کو سولی پر چڑھوا دوں گا, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لاتے ہو؟ کہا فرعون تجھ سے جو ہو سکے کر لے, ہم تو اب ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. علماء فرماتے ہیں اتنی مضبوطی جادوگروں کے اندر اس بنیاد پر آ گئی تھی کہ جب یہ سجدے میں گئے تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے, اللہ نے جنت کی ایک جھلک ان کو دکھا دی تھی. ایک جھلک کے دیکھنے کی وجہ سے
موت تک سے گھبراہٹ ختم ہو گئی, جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے ہی جب اللہ نے صحابہ پر اس راستے کی قیمت کو کھولا تھا اور صحابہ پر اس راستے کی اہمیت کو کھولا تھا, تو حضرت خالد کہہ رہے ہیں تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو, ارے جیسے تمہارے نزدیک شراب محبوب ہے, اس سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک موت ہے. ہم اس سے نہیں گھبراتے, ہم تو اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. ہماری تو دعائیں یہ ہیں دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور وہ ہمارے جسم کے بوٹی بوٹی الگ کر دے اور اس حال میں ہم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. تو میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, اس لیے صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے راستے میں رات کے گزارنے کی, اس سردی کی, اس تکلیف اور مجاہدے کے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں اللہ کے یہاں وہ قدر و قیمت نہیں رکھتا, لیکن اللہ کا فضل ہے, اس نے اپنی قدرت سے اپنے راستے کی تکالیف اور آزمائش کے لیے ہمارا اپنا انتخاب کیا ہے. رات کو بستروں پر اور نرم نرم گدوں پر اور گھروں میں سونے والوں پر اور فیملی میں رہنے والوں کی بھی گزری ہے, لیکن یہ فرق تو اللہ پاک آخرت میں دکھائیں گے اور یہ فرق تو اللہ پاک آخرت میں واضح کریں گے. رات تو گزر گئی تھی, لیکن اس ایک رات پر تم کتنا پیچھے ہو گئے اور اس ایک رات پر تم کتنا آگے بڑھ گئے. ارے آدھے دن پر حضور فرما رہے ہیں, عبداللہ تو آدھا دن پیچھے نہیں ہوا, تو 500 سال پیچھے ہو گیا. تیرے ساتھی 500 سال تجھ سے آگے بڑھ چکے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھے رات کو گزارنا ہے, یہاں گزارے, گھر پر گزارے. نہیں میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, یہ رات جنت کے باغوں میں ہے, یہ باغ اللہ کے یہ رات اللہ کے راستوں میں ہے. گھر کی رات 1000 راتیں تہجد کے ساتھ, ذکر و تلاوت کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, قیام اللیل کے ساتھ اس رات کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتی. تم گھر پر ساری رات قیام میں رہو, تم گھر پر ساری رات تلاوت میں رہو, تم گھر پر ساری رات ذکر و عبادت میں رہو, اور یہاں آ کر کے تم ساری رات سوئے بھی رہو, تو یہ سونا اس عبادت سے بڑھ کر کے. حدیث ہے میرے دوستوں, بزرگوں, اپنی جیب کی بات نہیں ہے, اپنی طرف کی بات نہیں ہے, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا تھا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, یہ جو مجمع آیا ہوا ہے یہ طلب کی علامت ہے. وقت سے پہلے آنا یہ عمل کے اہتمام کی علامت ہے, اور اہتمام عمل پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں, اہتمام عمل پر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں, اور طلب پر بندہ اللہ کے یہاں نوازا جاتا ہے. طلب کی اللہ کے یہاں قدر ہے, طلب پر اللہ کے یہاں بندہ نوازا جاتا ہے. اب اس پر کئی مثالیں آپ کو سیرت میں ملے گی. عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بنانے والی چیز ان کی طلب ہے. حضرت عائشہ کو اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ بنانے والی چیز ان کی طلب ہے. حضرت ابو ہریرہ کو رئیس المحدثین بنانے والی چیز ان کی طلب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ الامت بنانے والی چیز ان کی طلب ہے. معاذ ابن جبل اس امت کے مفتی اعظم, عالمکم بالحلال والحرام, تم میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے, اس منصب تک ان کو جس چیز نے پہنچایا ہے, اس کے پیچھے ان کی طلب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کئی قصے ہیں صحابہ کے, فرمایا طالب کی اللہ کے یہاں قدر ہے, طلب والا اللہ کے یہاں نوازا جاتا ہے. یہ وقت سے پہلے آنا اور اس مجمع میں, اور میرے دوستوں بزرگوں, اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے, اپنے جو ہے میرے دوستوں دنیا کا ظاہری نقصان کر کے اللہ کے دین کی نسبت پر یہ قدم کا اٹھانا, یہ سچی طلب کی علامت ہے, جس پر اللہ کی طرف سے بندے کو روانہ ہے. آنے واحد میں اللہ پاک دے دے, اللہ کی قدرت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جیسے راتوں رات آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. صبح اٹھے, ہم نے خبر پڑی, پورا کا پورا علاقہ سیلاب میں بہہ گیا, پورا کا پورا علاقہ زلزلے میں دھس گیا, پورا کا پورا علاقہ آندھی طوفان میں ہلاک ہو گیا. ارے رات کو تو سب اچھا تھا, کہاں, ہاں ایک جھٹکے کے اندر سب ختم ہو گیا. فرمایا جیسے اللہ پاک ایک جھٹکے میں آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے علاقے کو ختم کر دیتے ہیں, وہ اللہ ایسے ہی ایک جھٹکے میں ملک کے ملک اور علاقے کے علاقوں کو ہدایت کی طرف پلٹا کھلانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. رات کو تم سو اور صبح کو خبریں ملے, پورا کا پورا علاقہ اللہ نے ہدایت دے دی, پورا کا پورا شہر اللہ نے ہدایت کی طرف پلٹا کھلا دیا. اللہ کی ذات کے لیے میرے دوستوں بزرگوں کوئی بعید نہیں ہے. بندہ صحیح جذبے کے ساتھ,
صحیح رخ کے ساتھ محنت کرے, مجاہدہ کرے, اللہ پاک سیکنڈوں میں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں, کئی سو سال پہلے کے گزرے ہیں. ان کی بعض کتابیں آج بھی مدرسوں میں طلبہ کو عالمیت کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. بہت بڑے اپنے زمانے کے منطقی اور بہت بڑے اپنے زمانے کے فلسفی تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ طالب علم تھے اور پڑھتے تھے, بہت کند ذہن تھے, بہت کمزور تھے, حافظہ بہت کمزور تھا, یاد نہیں ہوتا تھا, پورا پورا دن رٹتے تھے, بھول جاتے تھے. ایک مرتبہ کہتے تھے کہ میں سو رہا تھا, ایک شخص خواب میں آیا, کہا چلو تھوڑا تفریح کر کے آئے, تم اتنی محنت کرتے ہو, اتنا دن رات پڑھتے رہتے ہو, تھوڑا سا گھوم لو. کہنے لگے اللہ کے بندے, میں دن رات پڑھتا ہوں پھر بھی یاد نہیں ہوتا, گھومنے پھرنے میں لگ جاؤں گا تو جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے, میں نہیں جاتا. وہ چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, کہا کہ چلو تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے. کہا نا تجھ سے میں نہیں جاتا, پھر تو آ گیا, نہیں جاتا میں, واپس کر دیا. تیسری مرتبہ پھر وہ شخص آیا, کہا چلو اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں. فوراً اٹھے اور اس کے ساتھ گئے, دیکھا کہ حضور بستی کے باہر ایک درخت کے نیچے قیام کیے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد الدین, ان کا نام سعد الدین تفتازانی تھا, کہا سعد الدین 3 مرتبہ سے تم کو بلا رہے ہیں, تم آنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا حضور اس نے تیسری مرتبہ میں آپ کا ذکر کیا, پہلے 2 مرتبہ تو گھومنے کا کہہ رہا تھا اس لیے میں نے منع کیا. فرمایا سعد تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا ذہن نہیں چلتا, حافظہ بہت کمزور ہے, میرے ساتھی میری کلاس کے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو یاد نہیں ہوتا, کتنی مرتبہ سمجھایا جاتا, اس کے بھیجے میں بات نہیں اترتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کچھ کر دیں میرے حافظے کے لیے. میرے دوستوں بزرگوں, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کا کچھ حصہ میرے منہ کے اندر میری زبان پر رکھ دیا. میری جو آنکھ کھلی ہے, ایسے ایسے سوالات میں نے اپنے استاد سے کیے جس کا جواب استاد کے پاس بھی نہیں تھا. کہنے لگے تو وہ نہیں ہے جو گزشتہ کل تھا, بتا بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے. میں نے سارا قصہ سنایا. فرمایا ہاں اسی کی برکت ہے, اللہ نے یہ علوم تجھ پر کھول دیے. پھر اللہ رب العزت نے وہ کام لیا ہے. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, جو علماء ہیں, اہل علم حضرات ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا زبردست علمی کارنامہ ان سے جو ہے وہ اللہ نے لیا ہے. تو میرے عزیزوں بزرگوں, اللہ کی ذات ہے, اللہ کی قدرت ہے, بڑی طاقت والے ہیں, کام لینے والے ہیں. اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے کام لینے پر آ جائے تو ساری صلاحیتیں, سارے اسباب, ساری چیزیں اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں, یہ آج کے ہمارے اپنے اجتماع کی پہلی نشست بہت اہم نشست ہے. اس میں اکثر وہ ساتھی ہیں جن کے اوقات لگے ہوئے ہیں, جو اس کام میں چل رہے ہیں, اپنے علاقوں میں, اپنی بستیوں میں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں فعال ہے, محنت کر رہے ہیں. ہم نے مہینوں جو محنت کی ہے, اور یہ جو شامیانہ, یہ جو اجتماع کا ماحول بنا ہے, اب فصل کی کٹائی کا وقت ہے. جو بیج ہم نے اپنے علاقوں میں بویا ہے, جو محنت ہم نے اپنے علاقوں میں کی ہے, اب مجمع کا رخ اجتماع کی طرف ہوگا. اب مجمع اپنی کاروبار کو آگے پیچھے کر کے اجتماع کی طرف آئے گا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہاں اگر ہم چوکنا نہ رہے, یہاں ہم نے اگر اپنے خطے کو مضبوط نہیں کیا اور ہم نے خطہ وار جماعت کو فعال نہیں کیا, میرے دوستوں بزرگوں یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسان بیج کو ڈال دے, کھاد دیتا رہے, پانی پہنچاتا رہے اور مہینوں محنت کرتا رہے. جب فصل لہلہانے لگے اور کٹائی کا موقع آ جائے تو وہ ہاتھ جھٹک کر کے جو ہے وہ چلا جائے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, آنے والا مجمع صرف یہاں کے ماحول سے گزر کر کے چلا جائے, صرف یہاں کے بازاروں میں گھوم پھر کر کے چلا جائے. اور میرے دوستوں بزرگوں, ہاں مجمع بہت تھا, پنڈال کے باہر تھا اور لاکھ لوگ تھے اور کئی ہزار تھے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ کامیابی نہیں ہے. یہاں کا آنے والا ہر فرد اس محنت کو سمجھ کر کے اور اس محنت کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے جائے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے جذبے کے ساتھ واپس جائے کہ میں آیا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ چلو برکت کا کام ہے, اپن بھی کچھ حصہ لگا لیتے. میں آیا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ ثواب کا کام ہے, کچھ ثواب اپن بھی حاصل کر لیتے. لیکن اب اس جذبے کے ساتھ جا رہا ہوں, مسئلہ ثواب کا نہیں ہے, مسئلہ ذمہ داری کا ہے, مسئلہ اجر کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے یہاں جواب دینے کا ہے. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ساری انسانیت میں اللہ کے دین کے پہنچانے کے اعتبار سے ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری کا احساس یہاں آنے والے ہر فرد کے اندر پیدا ہو جائے, اس میں بہت بنیادی ذمہ داری ہماری خطہ وار جماعت کی ہے. اس لیے جو خطہ وار جماعت جس خطے کے لیے طے ہے, آپ کو اپنا محاذ چھوڑنا نہیں ہے, آپ کو اپنی ذمہ داری چھوڑنی نہیں ہے.
اب آپ سب سیرت کو جاننے والے ہیں، مشورے سے جو ذمہ داری طے ہو اور اس کو نہ نبھایا جائے تو پھر نقصان صرف بے اصولی کرنے والوں کو نہیں، نقصان پوری جماعت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، کوئی ذمہ داری کو پورا کرے نہ کرے، مشورے سے میرے ذمہ طے ہوا ہے، میں اپنی ذمہ داری کو پورے اہتمام کے ساتھ نبھاؤں، اپنے خطے کے ساتھیوں کو جمع کرنا، اور پھر جو خطہ وار جماعت کے کام ہے، استقبال کی ترتیب بنانا، جیسے مجمع جوڑنے کے وقت کہا نا محسن بھائی نے کہ استقبال کا عمل بڑا جاندار ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسجد بنگلے والی میں اس وقت کے اکابر علماء، جن کے علم کا لوہا ساری دنیا مانا کرتی تھی، عرب و عجم جن کی صلاحیتوں کے قائل تھے، اور جن سے اللہ نے ملکوں میں نہیں بر اعظموں کی ہدایت کا کام لیا ہے، ان کو حضرت استقبال میں طے فرمایا کرتے تھے۔ کبھی میاں جی محراب ہے، کبھی مفتی زین العابدین ہے، کبھی مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کبھی اور دیگر حضرات ہیں۔ ایسی شخصیتیں اس مسجد میں استقبال میں ہیں، کوئی ہماری مسجد میں آنے والا بغیر ہمارے استقبال والے کے پاس بیٹھے اور اختلاط کے یہاں سے گزرنے نہ پائے۔ ایک موقع پر صرف ایک ساتھی مغرب کے بعد آ کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب اوابین میں مشغول تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے خفا ہوئے، فرمایا مولوی صاحب ہم اوابین کے پڑھنے سے منع نہیں کرتے، تم اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے، آنے والا اوابین تو دور کی بات ہے، اس کا ظاہر یہ بتا رہا تھا کہ وہ فرائض کو بھی نہیں جانتا ہے، تم اس اوابین کو لے کر کے اللہ کے یہاں حاضر ہوگے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس لیے استقبال کا مضبوط نظام بنانا، خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال نے ایسوں کو بھی اسلام کی طرف کھینچ لیا ہے جو اسلام نہ لانے کی قسمیں کھائے چکے تھے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آنے والوں کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو جگہ دینا، علماء ہیں تو علماء کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے، اکرام کے ساتھ علماء کو، چاہے وقت لگا ہو یا وقت نہ لگا ہو، سارے علماء کرام کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔ آپ ایک ساتھی رہبر لگا کر کے ان کو ان کے زون کے اندر اور ان کو وہاں ان کے شیڈ اور قیامگاہ تک اکرام کے ساتھ ان کو پہنچایا جائے کہ بولی صاحب آپ کا قیام جو ہے وہ وہاں پر ہے، قیام بھی تو ہے علماء کا قیام، اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پہنچائے۔ بزرگ حضرات آ جائیں، ان کو اکرام کے ساتھ جو ہے جگہ دی جائے، بزرگ حضرات ہیں، معذور ہیں، ان کا اکرام کیا جائے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، بعض مرتبہ انسان جس عمل کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے اخلاص اور اس کے جذبے کی وجہ سے وہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک محدث نے ایک مرتبہ زندگی میں چند سیکنڈ کے لیے اپنا قلم اس نیت سے روک دیا کہ میری اس سیاہی پر مکھی آ کر کے بیٹھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کتنی پیاسی ہے، وہ اپنی پیاس بجھا لے، چند سیکنڈ کے لیے صرف قلم کو روکا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ کہا گیا تمہارا سارا حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا ایک طرف، تمہارے اس عمل پر تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آنے والا تو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے انتہائی مکرم بنایا ہے، جس کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس ساری کائنات کا نظام چلایا جا رہا ہے، جس کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ ادھر متوجہ مت ہو، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ رہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، ایمان والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر آ رہا ہے، کتنی نسبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اکرام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپنے خطے میں ان کا استقبال کیا جائے۔ خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے، آنے والوں کا سامان اس ترتیب سے رکھوایا جائے کہ ہماری صفے نماز میں ٹیڑھی بیڑھی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں چلو نماز تو پڑھنا ہے، صفوں سے کیا لینا دینا، نہیں، نماز کے ہر عمل کا اثر مسلمان کی زندگی پر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، اگر کسی کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ اس کی نماز بگڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر سدھار آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے یہ کہہ دو کہ اس کی نماز کا سدھار ہے، جو اس کی زندگی کے اندر سدھار لا رہا ہے۔ نمازوں میں آنکھوں کا صحیح ہونا، نماز کے باہر آنکھوں کا صحیح ہونا ہے، نماز میں دل اور دماغ کا قابو میں ہونا، نماز کے باہر خیالات کا قابو میں رہنا ہے۔
جس کے اعضائے بدن کا استعمال نماز میں صحیح نہیں ہے یہ نماز کے باہر کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ٹیڑھا کرنے سے بچو کہیں اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی صفوں کو سیدھا کرانے کا امیر المومنین اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر سب سے صفوں کا سیدھا کرنے والا امیر المومنین تک پہنچتا تھا. اس کو امیر المومنین تک پہنچنے میں امام تک پہنچنے میں 16 منٹ لگ جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں اذان سے نماز کا وقفہ 15 منٹ کا ہے, وہاں صرف صفیں 16 منٹ کے اندر صحیح کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا ہونا نمازوں میں ان کی صفوں کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. فَإِنَّ تَصْلِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ تم اپنی صفوں کو صحیح کرو اس لیے کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری صفیں صحیح اور درست نہیں ہو جاتی. ہماری صفیں صحیح ہو, لمبی لمبی صفیں ہوتی ہے, اس لیے خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے سامانوں کو اس ترتیب سے رکھوایا جائے کہ ہمارے صفیں صحیح ہو. خطہ وار جماعت صفوں کو درست کرنے کا خود اہتمام کرے. اور میرے دوستوں بزرگوں یہ بھی حدیث میں آتا ہے تم اپنے موڑوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو. اگر صفوں میں آگے پیچھے ہو جانے کے لیے کہا جائے تو تم اس کو برا مت مانو, اس پر ناراض مت ہو, بلکہ اس کے بھی فضائل بتائے گئے. وہ قدم اللہ کو انتہائی محبوب ہے جو صفوں کی تکمیل کے لیے بڑھایا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سامان کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھوایا جائے. 2 دن کے لیے جب تک ہمارا اجتماع ہے یہ صرف ایک پنڈال اور شامیانہ نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت عارضی مسجد کی ہے. جو ادب اور احترام اللہ کے گھر کا ہے وہی ادب اور احترام مسجد کا ہے. جو تعظیم مسجد کی ہے وہی تعظیم اس جگہ کی ہے. جیسے ہم مسجد میں گندگی کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, ایسے ہی اس ماحول میں ہم گندگی کو اتنا ہی برا اور اتنی ہی عیب کی چیز سمجھتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اپنے خطے میں صفائی کا انتظام ساتھی طے کرنا کہ صاف صفائی رہے. یہ ہماری اپنی عارضی مسجد ہے اور کہا گیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو, مسجدوں میں صفائی کا اہتمام کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑھیا کا انتقال ہو گیا, رات میں صحابہ نے دفن کر دیا, دن میں حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا اس بوڑھی کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں صاف صفائی کا اہتمام رکھنا ہے. ہمیں یہاں نمازیں پڑھنی ہے, ہمیں یہاں عبادت کرنی ہے, ہمیں یہی قیام کرنا ہے. اس لیے اس حصے کی صاف صفائی کا اہتمام, یہاں کی ساری چیزوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا اور احتیاط کے ساتھ برتنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور آنے والے مجمع کو سمجھانا بھی خطہ وار جماعت کا کام ہے. یہ سامان کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ یہ سامان پوری امت کا اجتماعی سرمایہ ہے. ایک آدمی کا مال ہو, آدمی اس سے اجازت لے لے, غلطی پر اس سے معافی مانگ لے. اگر اللہ نہ کرے یہاں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہاں ہم سے کوئی نقصان ہو جائے, آدمی کس سے معافی مانگے اور آدمی کتنوں سے جو ہے وہ درگزر اور آدمی کتنوں سے جو ہے وہ معافی مانگے. کہا یہ پوری امت کا سرمایہ لگا ہے. وقف کے مال کا مسئلہ علماء فرماتے ہیں انتہائی نازک ہے, انتہائی سنگین ہے, انتہائی میرے دوستوں بزرگوں نازک معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں سخت گرمی میں دھوپ کے وقت میں دور سے چند اونٹوں کو ہاکے ہوئے لے کر کے آ رہے. حضرت عثمان غنی نے دیکھا, فرمایا امیر المومنین اتنی سخت گرمی میں لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں, آپ اس ریگستان میں اور اس دھوپ میں اونٹوں کو ہانک کر کے, یا آپ کا بدن پسینے میں شرابور ہے, یا آپ کا پورا بدن جو ہے وہ ریگستان کی مٹیوں سے بھرا ہوا ہے, آپ مدینہ میں کسی سے بھی کہہ دیتے وہ ان اونٹوں کو جمع کر کے لے کر کے آ جاتا. فرمایا عثمان یہ بیت المال کے اونٹ ہے, اس کی نگرانی عمر کے ذمے ہے. اگر اس میں نقصان ہوا اللہ کے یا مدینہ والوں سے نہیں عمر سے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو معمولی سی چیز تو ہے, یہ تو 5 روپے کی 2 روپے کی چیز تو ہے. ارے روپیے کی ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی کم کیوں نہ ہو, محدث کرائے کے مکان میں ہے اور سیاہی کو خشک کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی اس پر ڈال دی, یہ سوچ کر کے اتنی سی مٹی میں کون سی دیوار گر جائے گی اور اتنی سی مٹی میں کون سا گھر کا نقصان ہو جائے گا.
رات میں سوئے تو کہنے والے نے کہا یہ آخرت میں پتا چلے گا کہ اتنی سی مٹی کا نقصان کیا ہے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، کہ اللہ یہ تو بڑا پابند تھا، یہ تو بڑا معمولات کا اہتمام کرنے والا، اور یہ تو بڑا دیندار اور نیک سمجھا جاتا تھا، یہ عذاب میں گرفتار ہے، فرمایا پوچھو اس سے کیا عمل ہے اس کا جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بیمار کو چھو دے تو وہ اچھا ہو جائے، مردے سے بات کر لے تو وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی تیرے کون سی غلطی ہے، کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہے؟ کہ حضرت میں مزدوری کرتا تھا، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاد کر کے مارکیٹ بازار تک پہنچاتا تھا اور مزدوری لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کی لکڑیاں جنگل سے اٹھا کے لا رہا تھا، اس لکڑیاں لانے میں درمیان میں میرے دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی، میں نے سوچا کہ خلال کے لیے صاف کرنے کے لیے لکڑیاں تو ہے، تھوڑا سا ایک تنکا اس میں سے نکال لوں اور اپنے دانتوں کی صفائی کر لوں۔ میرے دوستوں دانتوں کی صفائی میں کتنی لکڑی لگے گی؟ ایک چھوٹا سا تنکا نکالا، دانتوں کو صاف کر کے اس تنکے کو پھینک دیا، فرمایا اس خیانت پر 50 سال سے عذاب میں گرفتار۔ وہ تکڑی کا حصہ نہ تول میں ہے نہ مول میں ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس پر میرے دوستوں بزرگوں گرفت ہو رہی ہے۔ وہ تو ایک فرد کا ذاتی مال تھا، یہ تو ساری امت کا مال ہے، ساری امت کا سرمایہ ہے، ہمیں ضرورت کے لیے دیا گیا ہے، ہمیں استعمال کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا، اس لیے انتظام ضرورت کے درجے میں استعمال کریں گے، اس کی حفاظت کا ہم پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں، خطہ وار جماعت کے ذمے ہے، آج ہمارے اجتماع کے پہلے دن میں صبح کی 9:30 بجے کی جو نشست ہے یہ تعلیم کا حلقہ مشورے سے طے ہوا ہے۔ دوسرے دن تو مقامی کام کی مجلس سے ہے، لیکن پہلے دن 9:30 بجے سے تعلیم کا حلقہ ہوگا۔ خطہ وار جماعت اگر فعال رہے گی تو انشاءاللہ کوئی فرد ہمارے اپنے اجتماع میں شریک ہونے والا ایسا نہیں ہوگا جو تعلیم کے عمل میں شریک نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ جو چیز صحابہ میں پیدا کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا اپنے آپ کو پابند بنایا کرتے تھے۔ آپ نے نماز پہلے پڑھی ہے، پھر صحابہ سے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے اپنے پیٹ پر پہلے 2 پتھر باندھے ہیں، پھر صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے دونوں چولہے بجھے ہیں، پھر صحابہ کے گھروں کے اندر فاقہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام قربانی کی اعلیٰ سطح پر ہے تو امت جو ہے وہ قربانی کی نچلی سطح پر آئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا مجمع اس کے اندر تو طلب ہے، اس کے اندر تو عمل کا اہتمام ہے، لیکن اگر ہم نے عمل کا اہتمام نہیں کیا تو وہ سمجھیں گے بیان اصل ہے، یہ تعلیم تو ایسے ہی سرسری چیز ہے، بیٹھے تو بھی چلے گا، نہیں بیٹھے تو بھی کوئی بات نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری اس محنت میں، ہمارے اس کام میں تعلیم کا درجہ بیان سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، پرانا ہونے کی علامت ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں عمل کی طلب کا بڑھنا، عمل کی طلب کا پیدا ہونا، عمل کی طلب میں اضافے کا ہونا، یہ انسان کے پرانا ہونے کی علامت ہے۔ پرانا ہونے کی علامت ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تو سن چکا فضائل اعمال اور میں تو منتخب احادیث سن چکا اور مجھے تو ساری حدیثیں یاد ہو چکی۔ یہ تعلیم معلومات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں تعلیم کے 2 ہی مقصد ہیں، اللہ کے وعدوں کی تجدید ہے اور اسباب سے نہ ہونے کی تردید ہے۔ اسباب سے ہونے کی تردید ہے، اسباب سے ہونے کا انکار کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اور اللہ کے وعدوں کی تجدید، یہ بنیادی مقصد ہے تعلیم کے حلقے کا۔ اگر اس تعلیم کے عمل کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو تعلیم ہو رہی ہے، ورنہ تعلیم برائے معلومات ہے، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، عمل کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، 6 درہم منگایا، سائل کو دے دیا، اونٹ 140 درہم ادھار میں خرید لیا، آنے والے کو 200 درہم نقد میں فروخت کر دیا، 60 درہم حضرت فاطمہ کے پاس لے کر کے گئے، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 لاؤ گے ہم 10 دیں گے۔ فرمایا یہ تعلیم کا مقصد تھا، اللہ کے وعدوں کی تجدید کا کرنا۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مجمع 9:30 بجے سے تعلیم میں شریک ہو جائے، ہمیں 9:15 بجے سے پورے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر کے پورے میرے دوستوں بزرگوں عظمت اور احترام کے ساتھ ہمیں اپنے خطوں کے اندر آ کر کے بیٹھنا ہے۔ تعلیم کے اس عمل کی وہی اہمیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں امام الانبیاء کی موجودگی میں جو نبی کی مجلس کا ادب اور احترام ہے، آپ کی غیر موجودگی میں جہاں آپ کی باتیں پڑھی اور سنی جا رہی ہے، اس مجلس کا بھی ادب اور احترام ویسا ہی کیا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم کے مجاہدے پر اللہ تعلیم کا نور دلوں میں اتارتے ہیں، اور جتنا تعلیم کا نور دلوں میں اترتا ہے اتنا وہ اندر سے عمل کے لیے بے چین کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، خود بھی احترام اور عظمت کے ساتھ پورے میرے دوستوں بزرگوں وقت کی رعایت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس عمل میں شریک ہونا ہے۔ جیسے ہمارے اپنے بڑے بتا رہے، صبح کی تعلیم 3 حصوں کے ساتھ کرنا ہے۔ فضائل قرآن میں سے پڑھ کے قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگانا ہے۔ جتنے قرآن کے صحیح پڑھنے والے ہیں اتنا حلقہ ہمیں لگانا ہے۔ حلقہ لگانے کا مقصد، حلقہ لگانے کی فضیلت، حلقہ کیوں لگایا جاتا ہے، چھوٹے سے مختصر سے انداز میں اس کو بھی اپنے مجمع کو سمجھانا ہے، تعلیم کا مقصد بھی سمجھانا ہے، تعلیم کے آداب کا مذاکرہ بھی کرنا ہے تاکہ مجمع میں آخر تک بشاشت رہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں صفات کا مذاکرہ کرنا ہے۔ تعلیم کے عمل کے دوران ہم کتابوں کے پڑھنے کے پابند ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی حاشیہ، اپنی طرف سے کوئی تشریح، اپنی طرف سے کوئی تفسیر، اپنی طرف سے کسی جملے کا ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ ہاں مشکل لفظ ہے، ساتھی کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کے معنی اس کو بتا دیں گے، لیکن اپنی طرف سے ہم کتاب کو بند کر کے کوئی بیان تقریر نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان اپنی بات کا داخل کرنا صحابہ اور تابعین اس کو بھی حضور کی گستاخی اور بے ادبی سمجھتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنے طلبہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ امام مالک بڑے خوبصورت تھے، اونچا بدن تھا، اونچے چوڑے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ استاذ کا چہرہ لال پیلا ہو رہا ہے۔ درس مکمل ہوا، کتاب بند ہوئی، فرمایا حضرت کیا بات ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا پیچھے میرا کپڑا ہٹا کر کے دیکھو۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا ایک بچھو بیٹھا ہے جس نے 16 مرتبہ ڈنک مارے۔ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا تھا، حضور کی باتیں تمہیں بتا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے درمیان اپنی بات کا رکھنا میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی چلتے چلاتے حدیث پوچھ لیتا تھا، حضرت یہ حدیث کہاں ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، امام مالک اپنے خادم سے کہتے کوڑا لاؤ، اس کو کوڑے مارو، اس کے اندر حدیث رسول کا احترام نہیں ہے، راستہ چلتے چلتے حضور کی حدیث معلوم کرتا ہے۔ اپنے گھر میں ہوتے تھے، آنے والا سائل دروازے پر دستک دیتا تھا، کہاں ہے امام مالک؟ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہے، فوراً گھر سے باہر آتے تھے۔ آنے والا کہتا مجھے حضرت سے ایک حدیث معلوم کرنی ہے۔ خادم سے کہتے اسے کہو تھوڑا ٹھہرا رہے۔ غسل خانے میں جاتے، غسل کرتے، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، کہتے مسند بچھائی جائے، اس پر بیٹھتے، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو سائل کو اس کا جواب دیا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر بخاری میں حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے اور پھر اس حدیث کو بخاری شریف کا حصہ بناتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں واقعات تو بہت ہیں، عظمت کے، احترام کے، ادب کے۔ اللہ رب العزت نے اس پر نوازا ہے اور اس پر ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تعلیم کے عمل کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ تعلیم میں جمنے والا یہ تبلیغ میں جمے گا۔ تعلیم کے عمل نے بھی بہت سے کے دلوں کو متاثر کیا۔ اس لیے صبح کا ہمارا عمل تعلیم کا ہے۔ حلقہ بہت بڑا بھی نہیں کرنا ہے تاکہ پیچھے والے اپنے کام میں مشغول رہے، ہماری آواز وہاں تک نہ پہنچے۔ اگر حلقہ بہت بڑا ہو جائے اور ہمارے حلقے میں تعلیم کرانے والے 1 سے 1 کے علاوہ زائد ہیں، آپ حلقہ 2 کر لو، اور ہیں آپ حلقہ 3 کر لو۔ جتنا ہمارا حلقہ تعلیم کا چھوٹا ہوگا اتنا ہمارا عمل اہتمام کے ساتھ ہوگا، اتنی ہماری 100% تشکیلیں قابو میں آئے گی، اتنی اچھی طریقے سے مجمع کی ذہن سازی قابو میں آئے گی۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے اس عمل میں کتاب پڑھنے والا ہم پہلے سے طے کر لیں، صفات کا مذاکرہ کرانے والا ہم پہلے سے طے کر لیں، یہ ساری چیز پہلے سے طے ہو جائے۔
مکبر بھی ہم اپنے خطے کے اندر طے کر کے رکھیں. دیکھو یہ مشین ہے, کوئی بھروسہ نہیں, ابھی صبح چالو کیے تو بند ہو گیا, اس لیے ہم اس پر اطمینان نہ کریں, اس پر ہم بھروسہ نہ کریں. ہر خطے میں مکبر طے رہے. جیسے ہی اگر یہ بند ہوتا ہے اور یہاں سے آواز بند ہوتی ہے, اپنے اپنے خطوں کے اندر جو ہے وہ تکبیر کا نظام جو ہے وہ مکبر خود جو ہے وہ اس کو شروع کر. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. ہر خطے کے اندر اعتکاف, دعا ذکر کے لیے ساتھیوں کو بھی خطہ وار جماعت طے کرے. اتنا بڑا نظام یہ انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے. ایک فیملی کو سنبھالنے میں انسان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں, انسان کو دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے, ہزاروں مجمے کا اور لاکھوں کا یہاں پر آنا جمع ہونا, اپنی ضروریات سارے تقاضوں سے فارغ ہونا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کی مدد, اللہ کی قدرت, اللہ کی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اتنے جھکے ہوئے حضور, آپ کا چہرہ, آپ کی تھوڑی, آپ کی سواری کے کجاوے سے لگ رہی ہے, اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ میں نے نہیں کیا, یہ میرے صحابہ نے نہیں کیا, یہ ہم نے نہیں کیا, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, جب امام الانبیاء اپنے عمل کی نفی کر رہے ہیں, جب صحابہ جیسی مقدس جماعت کے عمل کی نفی کروائی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے, تو یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے, اور جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا, اور جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے, اللہ کی طرف اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے ایک بہت مؤثر عمل اعتکاف کا بھی ہے. ساتھ ہی مستقل اللہ کی طرف متوجہ رہے, تاکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید ہمارے اجتماع کے ساتھ ہو. اور میرے دوستوں بزرگوں, موسم, حالات, ہر چیز کو اللہ پاک سازگار رکھے, اس کے لیے ہمارے اپنے خطوں میں اعتکاف کا عمل مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی کریں گے اس کا اہتمام. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اسی کے ساتھ ساتھ آنے والا مجمع خطہ وار جماعت اس بات کی کوشش کرے, دن میں تو ہمارا یہ مجمع سارے اجتماعی مذاکروں میں, عملوں میں شریک رہے. اللہ کرے کہ رات میں بھی ایسا ماحول بن جائے, پورا مجمع اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کوئی عبادت میں, کوئی تلاوت میں, کوئی ذکر میں, کوئی دعا میں, کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں ہے. فرمایا اس اجتماعی ماحول نے ایسی عورت کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا جس نے حضور کے چچا کے کلیجے تک کو چبا لیا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, وہ ہندا ابو سفیان سے کہنے لگی, ابو سفیان مجھے تو مذہب اسلام بھلا معلوم ہونے لگا. کہا ہندا تو وہی ہے نا, اس کو کیسے اسلام پسند آنے لگا؟ کہا کہ سفیان, میں نے اس مسجد کا منظر آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہ فاتح قوم ہے جس نے مکہ کو فتح کر لیا ہے, لیکن پوری رات یہ حرم مکی میں اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں. کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی اللہ کے سامنے مانگنے میں ہے. اس اجتماعی ماحول نے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ایسے کو دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیا ہے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, ہماری خطہ وار جماعت اس بات کی فکر کرے, سردی کی راتیں لمبی راتیں ہیں, بہت اطمینان کے ساتھ ہمارا اپنا آرام ہو جائے اور ہمارا اپنا قیام بھی ہو جائے. اللہ کے دین کی نسبت پر ہم آئے ہیں, اتنا بڑا مجمع اتنی قربانی کے ساتھ, اتنے مجاہدے کے ساتھ یہاں رات گزارے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کو ان پر رحم نہیں آئے گا. ارے لوگ دیکھ کر کے رحم کھا رہے ہیں کہ کیسے ان سردی کی راتوں میں یہاں رات گزار رہے اور کیسے یہاں قیام کر رہے ہیں. جب مخلوق کو ترس آ رہا ہے تو خالق کو کیوں نہیں ترس آئے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, وہ اللہ میرے دوستوں عزیزوں جو انتہائی رحیم و کریم, 70 سال صنم پکارنے والا غلطی سے سمت پکار دے, اس پر بھی اس کی طرف سے لبیک کا جواب آ جائے. اس اللہ کے سامنے راتوں میں کھڑا ہونا, اس اللہ کے سامنے آنسو کا بہانا, اس اللہ کے سامنے اپنی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے مسئلے کو رکھنا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہاں آ کر کے بھی جس کو یہاں سے اپنے مسئلے کے حل کا یقین نہیں ہے, پھر ساری دنیا میں اس کے مسئلے کے حل کی کوئی جگہ نہیں. ایک نابینا فقیر جس کے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہے, مانگنے کا پیالہ ہے, محلوں میں مانگتا ہوا پھر رہا ہے, ہر گھر پر جا کر کے ندا لگا رہا ہے, آواز دے رہا ہے
میں نابینا ہوں, مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, میری مدد کرو. ایک گھر پر جا کر کے ٹھہرا, 3 مرتبہ آواز لگائی, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. کہنے لگا کتنے کنجوس بخیل لوگ ہیں, نہیں دینا ہو نہ دے, کم سے کم مجھ کو 2 بول کے رخصت تو کر دے. ایک نوجوان نے سن لیا, کہا چچا کیا کہہ رہے ہو, یہ کسی کا گھر نہیں, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اللہ کا گھر ہے. غشی طاری ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا فرمایا اللہ مجھ سے گستاخی ہوئی, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, لیکن میں نابینا ہوں, مجھے دکھائی نہیں دیتا, مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا گھر ہے. میں نے جو بھی جملے کہے ہیں میں دل سے اس پر شرمندہ ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. وہ نوجوان پاس میں کھڑا ہے, اس نے کہا چچا معافی تلافی تو ہو گئی, لیکن تمہارا پیالہ گرنے سے ٹوٹ گیا, اب کس میں مانگو گے؟ فرمایا بیٹا اس در پر مانگ لیا ہے جس کے بعد کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, یہاں آ کر کے اپنے مسائل کے حل کا یقین ہو, یہاں سے اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین ہو, اور یہاں سے میرے دوستوں بزرگوں ساری انسانیت کے مسائل کے حل کا یقین ہو. اس لیے اللہ کرے کہ رات میں ہمارے اپنے مجمع کا ایسا ماحول بن جائے, ہمارے اپنے اجتماع کا ایسا ماحول بن جائے, کوئی ایسا نہ ہو میرے دوستوں بزرگوں جس کی تہجد فوت ہو. اکرام کے ساتھ اٹھانا ہے, احترام کے ساتھ اٹھانا ہے. سردی ہے کوئی بات نہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ اجرکی علی قدری نصبکی, یہ بات یاد رکھنا, عمل کے کرنے میں تجھے جتنی مشقت ہوگی اللہ تیرے عمل کے اجر کو اتنا بڑھا دے گی. یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اعضائے وضو قیامت کے دن انتہائی روشن کر دیے جائیں گے. ہمارے نبی اسی روشنی کی وجہ سے مجھ کو میدان حشر میں پہچانیں گے. یہ اعضائے وضو یہاں تک جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان اعضائے وضو کے دھونے سے ناخنوں کی جڑوں تک سے اللہ گناہوں کو پاک صاف کر دیں گے. ہر قطرہ میرے بدن کے گناہ کو لے کر کے ٹپکے گا, اور یہ سردی کا وضو یہ گرمی کے مقابلے میں میرے اجر کو دگنا کر دے گا. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, اس اللہ کو کتنا پیار آئے گا, اس اللہ کو کتنی, میرے دوستوں بزرگوں, اس اللہ کو کتنا اپنے بندوں پر پیار آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اعلان کیا, ارے کس نے رات میں اپنے مہمان کے لیے چراغ کو بجھایا تھا؟ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ کھانا ایک آدمی کے لیے ہے, اور اگر مہمان کے ساتھ میں نہیں کھاؤں مہمان اس کو برا سمجھے گا, میں میزبان ہوں مجھے بھی بیٹھنا ہے, اور اگر میں کھاؤں اس کا پیٹ بھی بھرے گا. تو ایسا کر جب میں بیٹھ جاؤں چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا, تاکہ اندھیرے میں منہ چلاتا رہوں گا, وہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا, تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. حضور نے فرمایا یہ عمل کس نے کیا؟ صحابی ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوئے, فرمایا اللہ کے نبی میری بیوی نے چراغ بجھا دیا تھا. فرمایا تجھے خوشخبری ہو, جبرائیل امین نے مجھ سے کہا ہے جس وقت تیری بیوی چراغ بجھا رہی تھی اللہ عرش پر خوش ہو رہے تھے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, وہ اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے. اس اللہ کو میرے دوستوں بزرگوں بندوں کے ان حالات پر کتنا رحم کتنا ترس آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے صاحبزادے کا انتقال ہوا, میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا دیکھو تو نماز جنازہ میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں, کیا 40 کا عدد پورا ہو گیا؟ شاگرد نے کہا حضرت 40 سے زیادہ لوگ ہیں. فرمایا الحمدللہ, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس جنازے میں 40 ایمان والے مرد جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے شریک ہو جائے, اللہ ان کی سفارش کو اس جنازے کے حق میں قبول کر لیتے ہیں اور اس میت کی مغفرت یقینی طور پر کر دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جب 40 کی سفارش پر وہ اللہ اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے, یہ 40,000 کا مجموعہ, یہ 400 کا 4,000 کا مجموعہ, میرے دوستوں یہ ہزاروں کا مجموعہ اگر اس اللہ کے در پر پڑ جائے, اس اللہ کی خوشامد میں لگ جائے, اس اللہ کو منانے میں لگ جائے, اس اللہ کی منت سماجت کرنے میں لگ جائے کہ اے اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے افراد کا ہاتھ کٹتا تھا آپ کے نبی روتے تھے, آج اس کے بچے, آج اس کے بوڑھے, آج اس کے جوان, آج اس کی عورتیں, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس پہ ہزاروں لاشیں اور جس پہ ہزاروں جانیں میرے دوستوں بزرگوں نہ کٹ رہی ہو, اور نہ میرے دوستوں بزرگوں موت کے گھاٹ اتار دی جا رہی ہو. اے اللہ یہ آپ کے نبی کی امت جس کے لیے عزت قیامت تک کا مقدر تھی, آج ذلت کی گہرائی میں ہے, آج ذلت کے گڑھے میں ہے, جو ساری دنیا کی قیادت کے لیے بھیجی گئی تھی, ساری دنیا والوں کا لقمہ بنی ہوئی ہے, ہر قوم کا نشانہ بنی ہوئی ہے. اے اللہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے, مقصد سے
تھک جانے کی وجہ سے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کو ایسے بنانا جیسے بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے. اللہ کے پیچھے ایسے پڑ جانا جیسے بھیکاری وہ مانگنے والوں سے اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا. جب تک دے نہیں دیتے ہٹنے کا نہیں, جب تک مل نہیں جاتا چھوڑنے کا نہیں. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, علماء فرماتے ہیں اللہ کو جس کا مانگنا پسند ہوتا ہے, اللہ کو جس کی آواز محبوب ہوتی ہے, اللہ پاک اس سے اتنا منگواتے ہیں, اللہ پاک اس کو اتنا رولاتے ہیں. جیسے بچہ ہے, اس کو چاکلیٹ دینا ہے لیکن اس کو پہلے ہی نہیں دیا جاتا, وہ روتا ہے, وہ چلاتا ہے, وہ لپکتا ہے, باپ خوش ہوتا ہے, بھائی خوش ہوتا ہے, اور پھر اس کو وہ چیز دی جاتی ہے. کیوں؟ اس کا رونا, اس کا لپکنا, اس کا اس چیز کے لیے بے چین ہونا بہت اچھا لگتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, علماء فرماتے ہیں ایسے ہی وہ بندے جن کا رونا, جن کا تڑپنا, جن کا بے چین ہونا اللہ کو محبوب ہے, اللہ ایسوں کو رلاتے ہیں, اللہ ایسوں کو تھکاتے ہیں. پہلی مرتبہ میں نہیں دیتے, دے دیں گے تو رونا بند کر دے گا. اور جو اللہ کے یہاں جن کا کوئی مقام نہیں ہے, جن کا مرتبہ نہیں ہے, فرمایا پہلے ہی مرتبہ میں دے دو تاکہ اس کی آواز ہم تک نہ پہنچے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, دن کا نظام بھی, رات کا نظام بھی, ہمارے اپنے خطوں میں رات کا قیام بھی اور رات کا عمل بھی پورے اہتمام کے ساتھ ہو, اس کی بھی فکر میرے دوستوں بزرگوں خطہ وار جماعت کو کرنا ہے. خدمت کا نظام بنانا ہے. ایسے بھی مجمع بڑھ جائے, ضروریات کی ساری چیزیں ہیں لیکن مجمع بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے نمبر لگانا پڑے, کھڑے رہنا پڑے. ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے بزرگوں کو آگے کر دے, ہمارے جو ہے وہ تندرست ساتھی ہمارے معذورین کو آگے کر دے. چچا جان کوئی بات نہیں, میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا. آپ کو مسئلہ ہے, گولی کھانا ہے, دوا کھانا ہے, آپ کی جو ہے وہ معذوری ہے, آپ کی مجبوری ہے, آپ پہلے وضو کر لیں, آپ پہلے استنجا سے فارغ ہو لیں, لوٹا بھر کر کے پانی. میرے دوستوں بزرگوں, چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں دیکھنے میں, لیکن میں نے کہا نا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کی مغفرت اللہ کے یہاں کر دی گئی. ارے یہ تو اللہ والا, یہ تو حضور کا امتی, یہ تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کی داڑھی کا سفید ہونا, اس پر تو اللہ کو بھی ترس آتا ہے. فرما بڑے میاں کیا لائے ہو؟ کہا یہ حدیث تو مجھ تک نہیں پہنچی تھی. کہا کون سی حدیث پہنچی؟ کہا کہ اللہ یہ حدیث پہنچی تھی جس کا بال اسلام میں سفید ہو جائے آپ کو اسے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. فرما حدیث تم تک صحیح پہنچی تھی. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, جن پر اللہ کو ترس آ جائے ہم ان پر ترس کیوں نہیں کھائیں گے؟ جو اللہ کی نگاہ میں میرے دوستوں مسلمان بوڑھے کا اکرام نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہو سکتی ہے, مومن کی علامت نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اکرام کرنا, ساتھیوں کو آگے بڑھانا, ارے ایسا جذبہ ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا کہ اللہ ان کے اس جذبے کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. نبی جی آپ کی جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی اولادوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں, اجنبی مہمان کا پیٹ بھر دیتے ہیں. پیاسے جان دے دی, اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا, 7 گھروں سے سیری گھوم کر کے جہاں سے نکلی تھی وہیں پہنچ گئی. یہ سارے واقعات پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ سارے واقعات عمل میں لانے کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے, اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. ایک آخری گزارش ہماری خطہ وار جماعت اور ہمارے سارے ساتھیوں سے ہے, چاہے خطہ وار جماعت میں ہو یا نہ ہو. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, تشکیل کے اس ماحول میں آنے کے بعد بھی اگر ہم تشکیل کا ماحول نہیں بنائیں گے میرے دوستوں بزرگوں, پھر دنیا کے ماحول میں, اسباب کے ماحول میں, جہاں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں, جہاں مسائل ہی مسائل ہیں, جہاں آزار ہی آزار ہیں, وہاں تشکیل ہم کیسے کریں گے؟ یہاں تو سارے مسئلوں سے نکل کر کے آیا ہے, یہاں تو سارے آزار سے نکل کر کے آیا ہے, یہاں تو سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے. اس ماحول میں بھی اگر ہم نے آنے والے کی ذہن سازی نہیں کی, اگر آنے والے کو ہم نے آمادہ نہیں کیا, اور اگر آنے والے کی ہم نے تشکیل نہیں کی, میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, مجمع تو آ کر کے چلا جائے گا. پھر یہ کمائی کا موقع اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے برسوں ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی. اس لیے ماحول میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, ماحول میں اللہ نے اثر رکھا ہے, ماحول میں اللہ نے دلوں کے نرم ہونے کی صلاحیت رکھی ہے, ماحول میں اللہ نے باتوں کا دلوں کے اندر اترنا رکھا ہے. اس ماحول کو ہم غنیمت سمجھے, اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے. ایسا ماحول انفرادی اجتماعی تشکیل کا بنائے. سوائے تشکیل کے ہماری زبان پر کوئی اور جملہ نہیں ہے. بھائی آپ جا رہے نہیں جا رہے, کیوں نہیں جا رہے, کیا مسئلہ ہے؟ جو مسئلہ ہے صحابہ کے آزار ان کے سامنے رکھے, صحابہ کے مسائل ان کے سامنے رکھے,
صحابہ کی قربانیاں ان کے سامنے رکھی جائے تاکہ اس کو اپنا مسئلہ چھوٹا معلوم ہونے لگے, اس کو اپنے مسئلے کو مسئلہ کہنے میں شرم آنے لگے. میں کیا اپنے مسئلے کو مسئلہ رکھوں؟ یہاں 90 سال کے بوڑھے نے اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا. یہاں پر مقداد ابن اسود جیسے پہلوان اور مقداد ابن اسود جیسے بھاری بھرکم جسم والے نے اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا. یہاں عبداللہ ابن مکتوم جیسے نابینا نے اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا. یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا. ارے 60 سال کی بوڑھی جب ابو جہل کے برچے کو کھا کے اپنے آپ کو شہادت کے منہ میں جھونک رہی ہے, میں کیسے اللہ کے یہاں معذور ہو سکتا ہوں؟ عذر کرنے والے تھے اس زمانے میں, لیکن ان پر کیا میرے دوستو اللہ کہہ رہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. نبی جی ہم آپ کو پہلے سے بتا دے رہے ہیں یہ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے, یہ اپنی بات کو پوری قوت کے ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. نبی جی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے, سن لیجئے اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. یہ تمہارے سامنے بہانے کرتے ہیں, یہ تمہارے سامنے عذر رکھتے ہیں, یہ تمہارے سامنے اپنے جو ہے وہ بہانے رکھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ رَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. ہرگز تم اپنے ہیلے حوالے ہمارے سامنے مت رکھو, اللہ ہمیں سب بتا چکے ہیں اور اللہ تمہارے معاملے سے بے خبر کر چکے ہیں, اور وہ اللہ یہاں نہیں تو آخرت میں تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دے کر کے رہیں گے. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, امت کے مسائل امت کے سامنے رکھنا ہے. تیری فیملی کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے, ارے کئی فیملیاں ہیں. تیری فیملی کی بھوک کا مسئلہ ہے, ان کی تو ہدایت کا مسئلہ ہے. تیری تو دنیا کا مسئلہ ہے, ان کی تو ہمیشہ ہمیش کی آخرت کا مسئلہ ہے. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اتنے نورانی ماحول میں آنے کے بعد بھی اگر مجمع تشکیل کرنا پڑے, اگر یہ جذبہ اندر میں پیدا نہ ہو, ہم کس منہ سے گھروں کی طرف واپس جائیں؟ اتنی کارگزاریاں ہمارے سامنے آئی, اتنی قربانیاں ہمارے سامنے آئی. اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والا ایک اعلان پورے مدینہ کو جمع کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. الصلاۃ جامعہ, مدینہ سمجھ جاتا تھا کوئی تقاضا آیا ہے, سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہے, کوئی اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے گھر کا مرد اپنے گھر پر گیا واپس آنے کے جذبے کے ساتھ, تو بیوی یہ کہتے ہوئے رو رہی ہے جب تمہاری تشکیل آگے جانے کی ہو گئی تھی تم گھر واپس کیوں آ گئے؟ تم کو وہیں سے جانا تھا, تم کو وہیں سے نکل جانا تھا. ہمیشہ ہمیش کے ملاپ کی جگہ جنت ہے, ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ جنت ہے. یہاں کسی کا تعلق ہمیشہ نہیں ہے, یہاں کسی کی محبت ہمیشہ نہیں ہے, یہاں کسی کا رابطہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. موت پر ہر تعلق کو ختم ہونا ہے, موت پر ساری محبتوں کو ختم ہونا ہے. ہمیشہ رہنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. بوڑھی ماں کا جذبہ یہ ہے میرا جوان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. میرے دوستوں, بوڑھے باپ کا جذبہ یہ ہے ہماری اولاد اللہ کے دین کی نسبت پر کام آ جائے. میرے عزیزوں بزرگوں, مسئلہ چلے 4 مہینے کا نہیں تھا. اپنی ہتھیلیوں پر اپنی جان کو لے کر کے میدان میں اس جذبے کے ساتھ اترا کرتے تھے. حضرت اکرمہ سے خالد نے کہا, اکرمہ تھوڑا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو, تیرے جیسا جوان شہید ہو جائے, مسلمانوں کی ہمتیں کہیں پست نہ ہو جائیں. فرمایا خالد تم نے بہت لمبا زمانہ اسلام کی حالت میں گزارا ہے, ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں. یہ موقع ہے کچھ کر دکھانے کا, اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور تم بیچ میں ہمارے لیے روڑے رکاوٹیں بن گئے. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, ساری قربانیاں ہمیں سیرت میں ملے گی, ساری صحابہ کی. میرے دوستوں, خروج ہم کو سیرت میں ملے گا. سب سے بڑی قربانی صحابہ کے لیے امام الانبیاء کی صحبت کا قربان کرنا, امام الانبیاء کی صحبت کا چھوڑنا, مدینہ جیسی سرزمین سے نکلنا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نکلنا. میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, وہ صحابہ جن کے نزدیک اپنے باپ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی نبی کے چچا کے اسلام لانے کی. وہ صحابہ جن کے نزدیک اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے کی خوشی نہیں ہے, بلکہ عباس سے یہ کہہ رہے ہیں بدر کے موقع پر, اے عباس تو اسلام قبول کر لے, میں نے رات حضور کو سنا ہے وہ بے چین ہے میرے چچا اسلام لے آئے. فرمایا عباس تو اسلام لے آ, مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی جتنی خوشی مجھے خطاب اپنے باپ کے اسلام لانے سے ہوگی. کہاں میرے دوستوں بزرگوں ایسی محبتیں, اور کہاں میرے دوستوں بزرگوں ایسا تعلق ہے, ایسی محبتیں اپنے نبی کے خون تک کو پی جا رہے ہیں,
اپنے نبی کے خون تک کو اپنے جسم میں اتار لے رہے ہیں, آپ کے تھوک کو اپنے چہرے پر مل لے رہے ہیں, آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے. صحابی فرماتے ہیں تم مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو, میں تم کو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عظمت کی وجہ سے, ادب احترام کی وجہ سے میں نے کبھی جی بھر کے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, ایسی محبتیں اپنے ہاتھ کو آپ کے آگے کر رہے. اللہ کے نبی آپ پیچھے ہو جائیں, طلحہ کا ہاتھ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. 70 سے زیادہ تیر سے ہاتھ شلی ہو گیا. آپ نے فرمایا ارے احد کا دن تو طلحہ کا دن ہے. فرمایا نہری تو نہ نہری, کیا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ پیچھے رہے, میرا سینہ آگے رہے تاکہ میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے. اللہ کے نبی آپ پیچھے رہے, ہم آپ کے آگے رہے تاکہ آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی حفاظت میں ہماری جانیں پہلے چلی جائے. یہ محبت کرنے والے, عورت اپنا بچہ لا کر کے پیش کر رہی ہے, اللہ کے نبی حفاظت کے لیے اس کو استعمال کر لے. ایسی محبت, ایسی عقیدت رکھنے والے, ان کے لیے حضور کی جدائی کا قربان کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ, ان کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی ہے. لیکن سیرت میں یہ بات ملتی ہے, روتے ہوئے رخصت کرنے والا بھی رو رہا ہے, رخصت ہونے والا بھی رو رہا ہے, اور اس یقین کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے زندگی کی. اس کے بعد ہو سکتا ہے قبر کی زیارت ہو, ملاقات نہ ہو. اس کے باوجود میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں یہ درخواست ہے, گزارش ہے, 2 دن کا موقع ہمارے اپنے پاس ہے. کسی کے عذر سے متاثر نہیں ہوں گے, کسی کے حال سے متاثر نہیں ہوں گے. جو آزار سے متاثر ہو گیا یہ دائی نہیں ہے, بدعو ہے. یہ دائی نہیں ہے. میری بیوی اکیلی ہے, میرے گھر پر کوئی نہیں ہے, میں تو گھر کا اکیلا ہوں. حضرت موسیٰ جنگل میں ہے, بیوی ساتھ میں ہے, امید سے ہے, سردی کا زمانہ ہے, انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آگ لینے کے لیے گئے, اللہ نے کہا انا اخترتک فاستمع لما یوحی, اے موسیٰ ہم نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا, اب یہ ذمہ داری ہم تمہارے کاندھوں پر ڈال رہے ہیں اور تم سے کہہ رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, یہیں سے جاؤ فرعون کی طرف, تمہیں جا کر کے اس کو سمجھانا ہے. دل میں خیال آیا اللہ یہ بیوی اکیلی ہے اور یہ امید سے ہے اور یہ سردی کا زمانہ ہے, میں تو آگ لینے کے لیے آیا ہوں, کیا ہوگا کیسے ہوگا. اللہ جو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں, موسیٰ مارو پتھر پر راسا مارا, اس میں سے پتھر, اس پر آسا مارو, اس میں سے پتھر, اس پر آسا مارو, اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا ہے. موسیٰ جب اس پتھر میں ہم اس کیڑے کو نہیں بھولے, تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری گھر والی کو کیسے بھول جائیں گے. اللہ کی حفاظت کے وعدے پر اللہ کے سپرد جو اپنی امانت کو دے کر کے جاتے ہیں وہ ایسا حفیظ ہے, وہ ایسی حفاظت کرنے والا ہے جس کے پاس چیزیں ضائع نہیں ہوتی. امام الانبیاء کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کروائی, حضرت یونس کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں کروائی, حضرت ابراہیم کی حفاظت آگ کے اندر کروائی, حضرت موسیٰ کو سمندر سے پار کروایا. ایسی حفاظت کرنے والے ہیں میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں. اللہ کے نام پر نکلنے والا فرمایا ضامن علی اللہ, یہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے, اس کی چیزیں اللہ کی ضمانت میں آ چکی ہے, اس کا گھرانہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے. وہ اللہ اپنے پاس کی چیزوں کی حفاظت کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, وہ ہرگز ضائع نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ہر ایک کی تشکیل, ارے کیسے نقد جائیں گے اور کیسے نقد نکلیں گے, نہیں میرے دوستوں بزرگوں امت میں استعداد ہے. آج بھی اگر ملکوں سے ان کو کمائی کے لیے آفر آ جائے, یہ راتوں رات تیاری کر کے سال 2 سال کے لیے جانے کو تیار ہو جائے. کیسے استعداد نہیں امت میں نقد 4 مہینے نکلنے کی اور نقد 4 مہینے جانے کی. ارے 2 سال ملک چھوڑنے کی ترتیبیں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک میں بن جاتی ہے. اللہ کے دین کی نسبت پر یہ کیوں نہیں 4 مہینے کی قربانی دے سکتا ہے. ہم پوری قوت کے ساتھ, پوری پختگی کے ساتھ بات رکھیں. ہمارے اپنے دلوں میں جتنی پختگی ہوگی اللہ سامنے والے کے دلوں میں اتنی ہی ہماری باتوں کو اتارتے چلے جائیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں جتنی جماعتیں ہیں اس پر اکتفا نہ کرے اور جتنے آ چکے ہیں اس پر اکتفا نہ کرے. ہماری تشکیلیں مستقل جاری رہے, ہماری باتوں کا موضوع ہی یہ رہے, ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہی یہ رہے, جس سے ملے
سنیں گے, جہاں بیٹھیں گے, دور میں رہیں گے, مجلسوں میں رہیں گے, انفرادی اجتماعی اعمال میں رہیں گے, میرے دوستوں بزرگوں, ایک دھن سوار رہے, ایک فکر سوار رہے. اتنا بڑا مجمع یہاں پر آئے گا, اتنے سارے حالات کو سننے کے بعد, حضور کی قربانیاں, صحابہ کی قربانیاں, اس دین کے لیے جانوں کا کھپنا, اس دین کے لیے چولہوں کا بجھنا, یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اگر اس مجمع کا دل متاثر بھی ہو رہا ہے, اگر اس کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے, میں نماز کو چھوڑنے سے جیسے مجرم ہوں, دین کی محنت کو چھوڑنے پر بھی میں اللہ کے یہاں اتنا ہی بڑا مجرم ہوں. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ آنے والے مجمع میں اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا ہو, بلکہ یہ احساس پیدا ہو سارے گناہ اس گناہ کے نتیجے میں وجود میں آ رہے, سارے جرائم اس جرم کے نتیجے میں وجود میں آ رہے ہیں, سارے فواحش منکرات اس منکر کے نتیجے میں وجود میں آ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, ہم اگر فعال ہو جائے, ہم اگر اس چیز کو دل پر لے لیں, اور ہم اگر اس تقاضے کو اوڑھ لیں, اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ پاک اپنی قدرت سے جماعتوں میں کئی گنا اضافہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 بجے تعلیم شروع کریں اپنے ساتھیوں کو لے کر, اور آنے والے مجمع کو جوڑنے کی فکر بھی کریں, بلکہ جو ذمہ داریاں ہیں جن کی چٹائی وغیرہ بچھانے کی, وہ چٹائی وغیرہ پوری کر لیں. ابھی وقت ملا ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں, جو باتیں ہیں اس کا آپس میں مذاکرہ بھی کریں تاکہ اور وہ مضبوط ہو جائے, اور انفرادی دعوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں.